عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ کو آج کی یہ تقریب سعید سرکار دو جہان سرور کونین رسالت مآب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ جو محفل سجائی گئی ہے، اس کی کامیابی پر میں آپ لوگوں کو جس محبت سے، جس عقیدت سے، جس محنت سے، جس کاغذ سے یہ آپ لوگوں نے یہ سجائی ہے، میں آپ کو تمام محمد حنیف صاحب اور جو آپ کے منتظمین ہیں اور یہاں پہ جو میرے دوست حضرات ہیں، سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ٹھاٹھے مارتا سمندر رات کے 12 بج رہے ہیں اور جو جوش و خروش ہے، جو محبت ہے آپ کے دلوں کے اندر، وہ قابل تحسین ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ محفلیں وہی سجاتے ہیں جن کے دلوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو میں آج آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں گا، مختصر اصل بیان تو میرے جناب حضرت علامہ رضا المحسنی صاحب کا کتاب ہوگا، میں آپ کے سامنے تو مختصر سا عرض کروں گا۔ تو جس محبت سے یعنی آپ لوگ یہ محفل سجائی ہے، میں آپ یہ بتاتا چلوں کہ صحابہ کرام کو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، وہ کیسی محبت تھی۔ درود سے پڑھیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ جن لوگوں نے اطاعت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، کن لوگوں کے ساتھ؟ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور انعام ہے، یعنی کہ ان کا ساتھ نبیوں کے ساتھ ہوگا، ان کا ساتھ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء یعنی سچوں کے ساتھ ہوگا، صالحین یعنی نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا، اور یہ ان کے کیسے اچھے اور رقیب ساتھی، یعنی ان کے کیسے اچھے ساتھی ہوں گے۔ تو اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا وہ صحابی عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، پھر میں آپ کے ہاں سے جب تشریف لے کر جاتا ہوں گھر میں، تو میری کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ میرے دل کو سکون نہیں آتا، اطمینان نہیں آتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، اس چند لمحات جو آپ کی جدائی ہے یہ میرے سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ بیوی بچوں کو چھوڑتا ہوں، بہن بھائیوں کو چھوڑتا ہوں، اپنی اولاد کو چھوڑتا ہوں، اپنے کاروبار کو چھوڑتا ہوں، دوڑتا ہوں آتا ہوں، میرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں آپ کی زیارت نہیں کر لیتا تو مجھے چین نہیں آتا۔ یہ ہے محبت صحابہ کرام کی۔ تو پھر وہ صحابی کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک افسوس، مجھے ایک غم کھایا جا رہا ہے، مجھے ایک غم کھایا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قیامت کا دن ہوگا اس سے پہلے مجھے وفات آ جائے، آپ کو وفات آ جائے، آپ رحلت فرما جائیں، آپ قیامت والے دن آپ کو جنت نصیب ہوگی، آپ نبیوں میں اعلیٰ درجے پر فیض ہوں گے، اگر مجھے جنت مل بھی گئی تو پھر پتہ نہیں میرا درجہ کہاں پر آئے گا، اور پھر پتہ نہیں مجھے اجازت ملے گی بھی یا نہیں ملے گی کہ میں آپ کی جو زیارت کیسے کر پاؤں گا۔ اسی لمحات میں اور اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، اے جبرائیل امین جاؤ میرے محبوب کو یہ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ جو ہے تلاوت کر کے سنا دو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وحسن اولئک رفیقا۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار نے کہا کہ فکر نہیں کرو کہ جنہوں نے اطاعت کی اللہ کی اور پھر اللہ کے رسول کی اور پھر وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقوں یعنی سچوں کے ساتھ ہوگا، وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا، وہ نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا، اور یہ ان کے کیسے اچھے رقیب ساتھی ہوں گے۔ تو میرے محترم دوستو، یہاں سے پتہ چلا یعنی جس نے اللہ کی اطاعت کی، پھر اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اللہ کی فرمانبرداری کی، وہ ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا اور وہ یقیناً جنتی ہوگا۔ ایک شخص آیا صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نمازیں بھی نہیں پڑھی ہیں، اتنے نوافل بھی نہیں پڑھے ہیں، اتنا صدقہ بھی نہیں کیا ہے، اتنی خیرات بھی نہیں دی ہے، لیکن میں محبت رسول کا سرمایہ میرے پاس ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یقیناً تو جس سے محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو دوستو بات چل رہی ہے محبت کی، آپ نے محبت سے یہ محفل سجائی ہے تو یقیناً آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، اور جو سرکار سے محبت رکھتا ہے اور وہ محبت رکھنے جو جس سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم ہے اور وہ دور ہے اور کسی محبت کرتی ہے تو کیا وہ بھی قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگی؟ آپ نے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ دوستو بڑے نکتے کی بات ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے۔ آج آپ اپنے دلوں کے اندر سوچیں، غور کریں، فکر کریں کہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اگر آپ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، نمازیوں سے محبت کرتے ہیں، صدیقین سے محبت کرتے ہیں، شہداء سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے جانے والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کا ساتھ بھی ان سے ہوگا۔ اور جن لوگوں نے کی محبت کسی اور غیر سے ہوگی تو وہ بھی اسی گروہ میں اٹھے گا۔ دنیا کے اندر جو جس گروہ سے تعلق رکھتا ہے اور وہ ریزنی سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا ہوگا، اور وہ ڈکیتی والوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، چوروں سے ان کا تعلق ہے تو قیامت والے جہاں چور جائیں گے وہ ان کے ساتھ جائے گا، جو غیبت والوں سے تعلق رکھتا ہے جہاں غیبت والوں کا ٹھکانہ ہوگا وہ ان کے ساتھ ہوں گے، جو گستاخ ہیں ٹھکانہ ہے قیامت والے دن وہ ان کے ساتھ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جو جس سے محبت کرتا ہے، آپ اگر سرکار سے محبت کرتے ہیں جہاں سرکار ہوں گے وہاں سرکار کے چاہنے والے ہوں گے۔ تو پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہی بیٹھے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہی بیٹھے تھے تو چلا اٹھے تو کہنے لگے کہ یقیناً میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، میں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، گو کہ میرے اعمال ان جیسے نہیں لیکن یقیناً وہ جنتی ہیں اور میں بھی جنتی ہو گیا۔ کتنا ان کا عقیدہ ہے، کیا کہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں اور وہ یقیناً جنتی ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی جنتی ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مصطفیٰ۔ ہاں تو میرے محترم دوستو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یعنی کہ محبت رسول جو ہے ایک پہچان ہے، ایک کسوٹی ہے پرکھنے کی، جس کے اندر محبت رسول نہیں ہے سمجھو وہ سچا فرما بردار بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر وہ بھی جنت بھی نہیں ہے۔ اگر اطاعت ہے، فرما برداری ہے تو سارے معاملے ہیں، اور فرما برداری نہیں ہے تو پھر وہ جنت سے دور ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔
بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے خدا سے محبت کرتے ہیں، اور جو مومن جو ہے وہ محبت میں بڑے سخت ہیں۔ اس زمانے کے اندر لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو خدا مان رکھا تھا، طرح طرح کے انہوں نے بت بنا رکھے تھے، اسی کے نام کی عبادت کرتے، اسی کے چڑھاوے چڑھاتے۔ لیکن جب ان کا وقت آتا اور کوئی اپنی عرض ان کے سامنے رکھتے، ان کی عرض پوری نہ ہوتی، ان کی مشکل حل نہ ہوتی، تو پھر کہہ رہے تھے تو کیسا ہمارا خدا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کو مروڑا اور پھینک دیا کہ تو نے تو میری بات نہیں مانی۔ لیکن جو مسلمان تھے، جو اللہ سے محبت کرنے والے تھے، جو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تھے، وہ ان کے اوپر بڑے مصائب آئے، بڑی تکالیف آئیں، بڑی مشکلات آئیں، حتیٰ کہ مال قربان کر دیا، حتیٰ کہ اولاد قربان کر دی، ماں باپ بہن بھائی مال میں سب کو قربان کر دیا، اپنی جان تک اللہ کے راستے میں قربان کر دی، لیکن محبت رسول کو نہیں چھوڑا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان کو آگ کے انگاروں کے اوپر لٹا دیا جاتا، ان کے سینے کے اوپر نوجوان بھاری قسم کے اس کے اوپر کھڑے کر دیے جاتے اور پس نکلنی شروع ہو جاتی۔ پھر کہا جاتا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا چھوڑ دو، اس سے محبت کرنا چھوڑ دو، تجھے ہٹا دیا جاتا ہے، تجھے آرام دے دیا جاتا ہے، یہ تکلیف دور کر دی جاتی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں میری جان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تم جو کچھ چاہے کرنا کر لو، اگر میری جان کے ہزاروں ٹکڑے بھی کر دو، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ اتنی پس نکلتی، انگارے ٹھنڈے ہو جاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، تو جن کے وہ غلام تھے انہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت چھوڑ دو، ان کا نام لینا چھوڑ دو۔ ان کو مارا جاتا، پیٹا جاتا، تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا، گلے کے اندر رسی ڈال دی جاتی، ان کے تلووں کے اندر لوہے کی سلاخیں گرم کر کے اس کے اندر ٹھونسی جاتی اور گھسیٹا جاتا۔ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چھوڑ دو، ان کا نام لینا چھوڑ دو، پھر بھی آہت اس کا پکار دو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں مبارک جو ہے ان کے منہ سے جاری ہوتا اور کہتے اگر یہ کیا ہماری جان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں نکل سکتی۔ تو میرے محترم دوستو، میں عرض کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں باپ بہن بھائی سب کچھ اس سے بہتر جب تک محبت نہیں کر لیتے اس وقت ایمان مکمل نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے زیادہ محبت نہیں کر لیتے اس وقت تک تم سچے مومن نہیں ہو سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء من یستحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون۔ اگر تم اپنے باپوں سے بھائیوں سے محبت کرتے ہو اور وہ کفر کو پسند کرتے ہیں اسلام کو چھوڑ کر، تو پھر تم جو ہے خود ظالم ہو، ہدایت پر نہیں ہو۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشونها۔ تو یہ آیت کریمہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ بہن بھائی خویش قبیلہ اپنا مال بننی، آپ کی تجارت، یہ کوٹھیاں، یہ محل سب کچھ اگر جہاد سے اور اسلام سے اور آپ زیادہ عزیز رستے ہیں تو پھر آپ کا راستہ آپ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
تو میرے محترم دوستو، میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آج آپ کی یہ جو محفل سجائی ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے ہے اور آپ سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہے۔ ہم سرکار کو چاہنے والے ہیں اور یہی محبت کا اظہار کرنے کے لیے آپ نے آج کی یہ محفل جو ہے سجائی ہے۔ تو میرے یہ کلمات جو ہے میں اسی کے اندر رہتے ہوئے یہ میں گفتگو کر رہا ہوں۔ صحابہ ایسے ایک صحابیہ ہیں، اپنے شوہر کو جنگ پر بھیجا، اپنے بیٹے کو جنگ پر بھیجا، اپنے بھائی کو جنگ پر بھیجا۔ جب جنگ ختم ہو گئی کہا جا کر پتہ تو کرو، میدان جنگ کی طرف جا رہی ہے، راستے میں کسی نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا، کہا مجھے یہ بتاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے؟ کیا کہتی پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، پھر آگے بڑھتی ہیں۔ تو کسی نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، کہا یہ بتاؤ کہ سرکار کیسے ہیں، پھر آگے جاتی ہیں۔ کسی نے کہا کہ تیرے بیٹے بھی شہید ہو گئے، کہتی مجھے تو یہ بتاؤ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، یہ بتاؤ۔ تو پھر صحابہ اکرام نے کہا وہ دیکھو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر دوڑتی ہی چلی جاتی ہیں۔ جب سرکار کو دیکھ لیتی ہیں آنکھوں سے تو کہتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سلامت ہیں تو مجھے کوئی غم نہیں، کتنے میں غموں کے پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ جائے تو میرے لیے آسانی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو یہ ہے محبت رسول، یہ تھی محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے محترم دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے کے جا رہے ہیں اور راستے میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہو، ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہو ایک میری جان کے علاوہ۔ تو سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اے عمر اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہیں سمجھ لیتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میری جان سے بھی آپ مجھے زیادہ عزیز ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تو اب پکا مومن ہو گیا۔ میرے محترم دوستو، روایتیں بھری پڑی ہیں، تاریخیں بھری پڑی ہوئی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ اکرام نے کس طریقے سے اور کس کس مسائل کے اندر رہ کر سرکار سے محبت کا اظہار کیا۔ درود سے پڑھیے۔ تو میرے محترم دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میری سنت سے محبت کی، آپ نے کیا فرمایا کہ جس شخص نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنتی ہے۔ تو دوستو، آپ سرکار کی سنت سے محبت کرنے والے ہو نا؟ ہاں، تو پھر سرکار فرماتے ہیں اور وہ میری سنت سے محبت کرنے والے ہیں تو پھر وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنتی ہے۔ دوستو، اب یہاں تھوڑی سی بات سمجھیں گی، یہاں مشروط کر دیا سنت کے ساتھ۔ یہاں بات قابل غور ہے، جو یہ شخص کہتا ہے کہ ہماری چلتے چلتے نماز ہے، بس ہم عاشق کے رسول ہیں، بس ساری نمازیں بھی معاف ہیں، بس جو کچھ کرتا ہے کرتے چلے جائیں، ہمیں ہر کچھ معاف ہے۔ آج کل پیروں فقیروں کو ڈھیر لگ چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں نماز پڑھو یا نہ پڑھو، بس دل ہی دل کے اندر جو عشق کرتے چلے جاؤ۔ لیکن یہاں بھی مشروط کر دیا گیا ہے جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کی آیت کے اندر کہ جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، جی جو اطاعت کرے گا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، وہ تو سرکار نے فرما دیا کہ جو میری سنت سے محبت کرے گا۔ آئیے آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کتنی تابعداری کر رہے ہیں، آپ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں ہم نے اس کے اوپر کتنا عمل کیا ہے۔
ہم دعویٰ تو محبت رسول کا کرتے ہیں لیکن ہمارے کام کیسے ہیں؟ آیا ہم کما حق ہو جو سرکار کے احکامات ہیں ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں؟ آیا ہم اس کی فرمانبرداری کر رہے ہیں؟ آیا ہمارا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا چلنا پھرنا ہمارے تمام کے تمام معمولات ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں؟ تو پھر اگر ہیں تو پھر آپ کا حق بجانے میں کہنے کے کہ ہم سرکار سے محبت رکھنے والے ہیں۔ جب آپ ہر سنت سے محبت کرتے ہیں تو پھر یقیناً آپ میرے دوستو جنتی ہیں۔ میرے محترم دوستو بس مختصر صاحب کا ذات کیونکہ اس کے بعد کتاب علامہ مولانا رضا محسنی صاحب کا اصل کتاب تو ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار حضرت میں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عجیب غریب انداز میں کرتے ہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ اپنے نادیہ کلام میں کہتے ہیں کہ ہم نے آپ جیسا حسین اور جمیل دیکھا ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بات فرماتے تھے تو ایسی نور کی شعاعیں نکلتی تھی سامنے اگر دیوار ہوتی ایسا پتہ چلا جیسے جو نور چمک رہا ہے چاند اور سورج یعنی یہ جہاں سے طلوع ہو گیا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں حسان آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا مانے حسین اور جمیل جنا ہی نہیں۔ میں نے مشرق دیکھا میں نے مغرب دیکھا میں نے شمال دیکھا میں نے جنوب دیکھا مجھے ایسا ملا ہی نہیں جیسے سرکار ہے ایسا فضل ملا ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے جبرائیل امین میں کائنات کے اندر ایسا افضل اور اعلیٰ ایسا حسین و جمیل اور کوئی پیدا کیا ہی نہیں ہے تجھے ملتا کہاں سے؟ میرے محترم دوستو سرکار سے محبت ایسے فرماتے ہیں سرکار وضو فرما رہے ہیں صحابہ اکرام آپ کے وضو مبارک جو پانی شریف ہے نیچے ٹپک رہا ہے ہاتھوں سے لپک کر جھپڑ کر اس پانی کو ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اپنے بدن کے اوپر جو ہے مسل لیتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھی تجھے کس چیز نے اس پر آمادہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت رسول نے کہا تو پھر ایک بات یاد رکھنا ایمانت میں خیانت نہ کرنا سچ بات کہنا اور پڑوسیوں کو حقوق کا خیال رکھنا۔ مکہ کا کفار مکہ میں ایک سفیر جاتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو عجیب بیان وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے عمراء وزراء بادشاہوں کی کچہریوں میں گیا ان کے درباروں میں گیا ایسا جلال میں نے کہیں نہیں دیکھا اور صحابہ اکرام جو ان سے محبت کرتے ہیں ایسے میں نے کبھی کہیں کسی کو دیکھا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خنگار ہے وہ لوہا مبارک جو ہے وہ آپ پھینکتے ہیں صحابہ اکرام جو ہے اس کو جو ہے تڑپ کر اور اس کو جھپڑ لیتے ہیں وہ بھی اپنے بدن کے اوپر مسل لیتے ہیں۔ اور جب آپ گفتگو فرماتے ہیں سناٹا طاری ہو جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسا ادب ان کا حکم سننے کے لیے ایسی تعظیم میں نے نہیں دیکھی۔ حضرت ہندہ جب ایمان نہیں لائی تھی تو جب ایمان لے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیٹھی کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں ایمان نہیں لائی تھی تو سب سے نفرت والا شخص کا جو اظہار کرتی تھی میں آپ سے کرتی تھی اب معاملہ الٹا ہو گیا ہے جب سے میں نے ایمان لیا ہوں جب سے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اب سب سے بہترین شخص جو ہے جس سے میں محبت کرنے والی ہوں وہ آپ ہیں۔ تو میرے محترم دوستو میں اپنے کلمات کو مختصر کر کے میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سرکار سے محبت کرنے والے ہیں
لیکن سرکار سے یہ دعویٰ ہمارا تب سچا ثابت ہوگا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت پر کما حق عمل کریں گے، آپ کے ہر حکم پر اس کو ہم فالو کریں گے، اس کی تابعداری کریں گے اور فرما برداری کرتے چلے جائیں گے۔ جو ہمیں حکم ملا ہے ہم اس کو پورا کر لیں گے تو پھر خیر ہی خیر ہے، پھر فلاح ہی فلاح ہے، تمہاری کشادگی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے راہیں کشادہ کر دی جائیں گی اور فلاح کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ میرے محترم دوستو، آؤ آج عہد کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم اس محفل میں تیرے چاہنے جس طریقے سے انعقاد کیا ہے، جس طریقے منعقد کی ہے، ہم اس کے اندر بیٹھ کے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم خلاف شریعت کوئی کام نہیں کریں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت کے مکمل تابع ہو جائیں گے اور آپ کی ہر سنت کو اپنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔